السلام علیکم۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، ٹی ٹی پی کی مین سٹریمنگ ہو یا نہ ہو، یہ موضوع جب بھی زیر بحث آتا ہے تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اور کوئی دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، لیکن کنٹیکسٹ میں رکھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم چلو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بنی کیسے۔ 9/11 کے بعد جو پہلا شخص جنہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ مولوی نیک محمد تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے مولوی عباس تھا، جاوید کرمسخیل تھے اور مولوی نذیر تھے۔ اب یہ چاروں افغان طالبان کا حصہ رہے تھے، اور جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو نیک محمد وہاں پہ ایک علاقے کے کمانڈر تھے۔ کابل کے مغرب میں کارغل کا ایک علاقہ ہے۔ تو 9/11 کے بعد ایک تو نیک محمد، مولوی نذیر اور ان لوگوں نے القاعدہ اور طالبان کے لوگوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور پاکستانی ریاست اس وقت چونکہ امریکہ کے اتحادی بن چکی تھی تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ ان کو یہاں سے نکالے، اور اس کے جواب میں پھر نیک محمد اور ان کے ساتھیوں نے پاکستانی فوج اور ریاست کے خلاف ہتھیار اس لیے اٹھائے کیونکہ ان کو یہ گلہ تھا یا ان کا یہ الزام تھا کہ پاکستانی حکومت نے امریکہ کا ساتھ دے کے طالبان کی حکومت کو کیوں ختم کیا ہے۔ اور پھر یہ مولوی نیک محمد یا ان کے ساتھی یہ نہ صرف یہ کہ ملا محمد عمر کو امیر المومنین مانتے تھے بلکہ وہ ان کا بیعت بھی کر چکے تھے۔ اچھا، اس دوران ان کی دہکا دیکھی باجوڑ ایجنسی میں مولوی فقیر محمد اور ان کے ساتھی میدان میں آ گئے۔ محمد ایجنسی میں عبدالولی جو خالد خراسانی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ سرگرم عمل ہو گئے۔ اسی طرح اورکزئی ایجنسی میں حافظ سعید سرگرم عمل ہو گئے، اور نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر سرگرم عمل ہو گئے، سوات میں مولانا فضل اللہ سرگرم عمل ہو گئے، اور یہ سب لوگ اپنے آپ کو افغان طالبان سے جوڑتے تھے۔ وہ ملا محمد عمر کو امیر المومنین کہتے تھے، اور ان سب لوگوں نے ہتھیار اٹھانے کا ریزن یہ بتایا تھا کہ چونکہ پاکستانی حکومت نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ان کے خلاف بھی جنگ ضروری ہے۔ پھر یہ تھا کہ 2007 میں جب بیت اللہ محسود وہ وزیرستان کے طالبان کے امیر بنے تو پہلے تو بیت اللہ محسود بھی افغان طالبان کا حصہ رہے تھے، اور طالبان کے ایک مشہور کمانڈر تھے ملا داد اللہ، وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے۔ تو بیت اللہ محسود نے یہ کیا کہ افغان طالبان کے کچھ لیڈروں کے کوآپریشن سے، جس میں استاد یاسر صاحب تھے اور اسی طرح کے کچھ اور لوگ تھے، اور القاعدہ کے کوآپریشن سے انہوں نے مولوی فقیر محمد کو، اسی طرح محمد ایجنسی کے طالبان کو، اور اورکزئی ایجنسی کے طالبان کو، سوات کے طالبان کو، ان سب کو ایک چھتری تلے جمع کیا اور اس کو تحریک طالبان پاکستان کا نام دے دیا۔ ایک ایلیمنٹ اور بھی تھا، وہ تھا باقی پاکستان یعنی سندھ، پنجاب اور آزاد کشمیر وغیرہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ کچھ لشکری جنگوی کے لوگ تھے، پھر جیش محمد کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے اپنی تنظیم سے، پھر جو البدر مجاہدین یا حزب المجاہدین ان سے کچھ لوگ ٹوٹ گئے، جس طرح اکمل وحید تھے، ارشد وحید تھے کراچی کے۔ اسی طرح جو باقی یہاں پہ جہادی تنظیمیں تھیں، ایون لشکر طیبہ سے کچھ لوگ ٹوٹ گئے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ افغان طالبان کے بھرپور حامی تھے اور القاعدہ کے حامی تھے، تو وہ بھی پاکستانی ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ اور جب بیت اللہ محسود نے یہ ٹی ٹی پی بنائی تو یہ سب لوگ بھی جا کے اس ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئے، اور اگرچہ ان میں کچھ کا تعلق سندھ سے تھا، کچھ کا پنجاب سے تھا، کچھ کا آزاد کشمیر سے تھا، لیکن ان سب کو پنجابی طالبان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس وقت عصمت اللہ معاویہ صاحب جو تھے وہ اس کے امیر تھے۔ تو بیت اللہ محسود نے پہلی مرتبہ
ٹی ٹی پی کو جو مختلف لوگ تھے ان سب کو ایک چھتری تلے جمع کیا، لیکن بیت اللہ محسود کو ان لوگوں نے اپنا امیر مان لیا اور ان کی بیعت کر لی، لیکن دوسری طرف بیت اللہ محسود اور یہ سارے لوگ وہ طالبان کے امیر المومنین ملا محمد عمر کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے اور ان کی بیعت کر چکے تھے۔ نبايع الفضل العبقري الأمير المكرم نبايع الفضل العبقري الأمير المكرم الملا أخطر محمد منصور حفظه الله ورعاه الملا أخطر محمد منصور حفظه الله ورعاه۔ اب ایک تو یہ تھا کہ اگر اس کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو وہ افغان طالبان کا ایکسٹینشن تو تھے، لیکن ان کی کوئی مخالف طاقت ٹی ٹی پی ہرگز نہیں تھی۔ دوسرا، پھر ان لوگوں کے اور افغان طالبان کے نظریات وہ ایک تھے، جہاد کے، قتال کے، اسی طرح مرتد کے، خودکش حملوں کے، ان سب کے بارے میں دونوں کے نظریات بھی ایک تھے۔ دونوں ایک قسم کا لٹریچر استعمال کرتے تھے، دونوں کے ہیرو ایک تھے، دونوں ایک جیسے ایون ترانے بھی استعمال کرتے تھے۔ اور اس دوران یہ بھی ہوتا رہا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ الانگ سائیڈ افغان طالبان لڑتے ہوئے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں بھی قربان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی کے ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ افغانستان میں خودکش حملے بھی کر چکے ہیں۔ تو افغان طالبان نے بالکل یہ انشور کرایا کہ اس دوران خود افغان طالبان نے پاکستان کے اندر کسی کارروائی میں خود حصہ نہیں لیا اور نہ کبھی اوپنلی ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کے حق میں بیان دیا، لیکن دوسری طرف جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کا اصل فوکس پاکستان میں پاکستانی ریاست سے لڑنا تھا، لیکن افغانستان کے اندر بھی وہ افغان طالبان کے زیر کمانڈ لڑتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب اشرف غنی حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں کی جیلیں توڑ دی گئیں اور لوگ رہا ہو گئے، تو جہاں ہزاروں افغان طالبان رہا ہو گئے وہاں 4 سے 5 ہزار تک ٹی ٹی پی کے لوگ بھی جو افغان حکومت کی قید میں تھے وہ بھی رہا ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو الانگ سائیڈ افغان طالبان لڑتے ہوئے مختلف مواقع پہ گرفتار ہوئے تھے۔ تو سمجھانا میرا یہ مقصود ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں تو نہیں لڑ رہے تھے، لیکن پاکستانی طالبان جہاں پاکستانی ریاست کے ساتھ لڑ رہے تھے وہاں دوسری طرف وہ افغان طالبان کے شانہ بشانہ افغانستان کے اندر بھی لڑ رہے تھے۔ تو یہ ان کا ایک اور قدر مشترک تھا۔ اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کوششیں کی ماضی میں کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو کنڈیم کریں اور ان سے لا تعلقی ظاہر کر دیں، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لیٹر پیڈ ہوتے تھے وہ بیت اللہ محسود کے دور میں بھی، حکیم اللہ محسود کے دور میں بھی اور ملا فضل اللہ کے دور میں بھی، تو ان کے لیٹر پیڈ کے ایک طرف لکھا ہوتا تھا امیر بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود یا مولانا فضل اللہ، اور دوسری طرف لکھا ہوتا تھا کہ امیر المومنین ملا محمد عمر یا امیر المومنین اختر منصور یا ملا ہیبت اللہ۔ درمیان میں پھر ایک وقفہ وہ آیا کہ جب ملٹری آپریشن بہت زیادہ ہو گئے، اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کافی حد تک کمزور ہو گئی، اور پھر ڈرون حملوں کے نتیجے میں پہلے نیک محمد بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، پھر ملا فضل اللہ بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، بیت اللہ محسود بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، حکیم اللہ محسود بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، قاری حسین بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، ایون جو اے پی ایس کے ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھی افغانستان میں مارے گئے۔ تو کافی حد تک ایک تو ٹی ٹی پی کمزور ہو گئی، اور دوسرا وہ ملا فضل اللہ کے امیر بننے کے بعد 2-3 دڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف جو محمد ایجنسی کے طالبان تھے انہوں نے عبدالولی جو خالد خراسانی کے نام سے مشہور ہے انہوں نے اور احسان اللہ احسان وغیرہ نے مل کے جماعت الاحرار کے نام سے اپنی الگ تنظیم بنا دی۔ اسی طرح پنجابی طالبان بھی الگ ہو گئے تھے، اور مختلف اور بھی لوگ 3-4 دڑوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ لیکن گزشتہ سال جو ہی افغانستان میں طالبان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا
تو ایک مرتبہ پھر یہ جتنے بھی ٹی ٹی پی کے دڑے تھے وہ متحد ہو گئے مفتی نور ولی کی قیادت میں، اور ان سب نے مفتی نور ولی کو اپنا امیر مان لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میر تحریک طالبان پاکستان مرکزی امیر جناب مفتی نور ولی صاحب حفظہ اللہ سرا بیعت کری۔ اور میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی ہے کہ جس میں ان کی بیعت کی جاتی ہے، تو اس سے پیرالل اسی وقت مفتی نور ولی اور ان کے ساتھی وہ ملا ہبت اللہ کی بھی بیعت کر رہے ہیں، یعنی ان کے امیر المومنین ہونے کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو شروع سے لے کے آج تک یہ پوزیشن ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ افغان طالبان سے جوڑتے ہیں، اپنی جنگ کے لیے بنیاد افغان طالبان کو قرار دیتے ہیں، بلکہ طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، اور جب انہوں نے بیعت کی ہو ان کی تو پھر شرعی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو طالبان کے امیر المومنین کے حکم کے تابع بھی سمجھتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی تھی کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان وہ نظریاتی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے اور کئی دیگر حوالوں سے اور عملی لحاظ سے بھی وہ ایک ہیں، یا ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستانی طالبان افغان طالبان کا ایک ایکسٹینشن تھے۔ لیکن دوسری طرف گزشتہ 15 سال کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بیانیہ اپنانا شروع کیا، اور یہ پھر عمران خان کے ذریعے اور مذہبی لیڈروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اس بیانیے کو وہ عام کرتے رہے کہ نہیں، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تو اچھے ہیں اور یہ برے ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے ان ایجنسیوں کا بھی رول تھا، کیونکہ پاکستانی فورسز سے اگر کوئی بھی طاقت لڑے گی تو انڈین ایجنسیاں وہ اس کی مدد کے لیے پہنچیں گی، یا اگر انڈیا سے کوئی بھی طاقت لڑے گی تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خواہش ہوگی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ لیکن بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹی ٹی پی بنی کیسے تھی، وہ افغان طالبان کے کیس کی بنیاد پہ بنی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ان سے ہر حوالے سے جوڑتے تھے، ان کی جنگ میں ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ لیکن 15 سال یہ ڈنڈورا پیٹا گیا پاکستان کے اندر کہ جی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی جو کچھ بھی ہے وہ را اور این ڈی ایس کی پیداوار ہے، اور را اور این ڈی ایس کی وجہ سے وہ موجود ہے۔ اب اگر اس طرح تھا تو پھر را اور این ڈی ایس کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس دوران معاملہ الٹ ہو گیا۔ ایک تو جب افغان طالبان کو فتح مل گئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی مذہبی عناصر کا اور ٹی ٹی پی کا مورال بوسٹ ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر افغان طالبان امریکہ جیسی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم پاکستان کی ریاست کو کیوں نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ ہوا کہ پچھلے کئی سالوں میں ڈرون کے خوف سے ٹی ٹی پی کی قیادت کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس مختصر سے عرصے میں ان کے کئی اجلاس شورا کے ہوئے، وہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہوا کہ ان کے 4-5 ہزار لوگ جو افغان جیلوں میں بند تھے، اور جس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ بھی تھے مولوی فقیر محمد جیسے، وہ سب بھی رہا ہو کے ٹی ٹی پی کی صفوں میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ پھر پاکستان کے اندر اس دوران جو ٹی ٹی پی کے ورکرز تھے یا جو سمپتائزر تھے، اور وہ مختلف سلیپنگ سیلز کی صورت میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ سب بھی ہزاروں کی تعداد میں افغانستان جا کے دوبارہ ٹی ٹی پی کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ پھر میری معلومات کے مطابق اس پچھلے سال 1.5 سال کے دوران ٹی ٹی پی نے کئی ایک فدائین بھی تیار کیے تھے، اور ان کے پاس کئی ایک خودکش بھی موجود ہیں، اور ان کا اپنا منصوبہ یہ تھا اور پلان یہ تھا کہ وہ کابل کی فتح کے بعد پھر پاکستان میں بھرپور کارروائیوں کا آغاز کریں۔ اور میری معلومات کے مطابق کہ اگر اس دوران افغان طالبان اور بالخصوص سراج الدین حقانی ان کو نہ روکتے تو شاید خدا نخواستہ ابھی تک پاکستان میں ایک بار پھر دھماکوں کا ایک اودم مچ چکا ہوتا۔
اب یہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر 15 سال یہ غلط بیانیہ عام کروا دیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے یہ امید لگائے رکھی تھی کہ جو ہی افغان طالبان وہاں پہ حکمران ہوں گے تو پاکستانی طالبان کا اسی دن سے افغانستان سے صفایا کر دیں گے۔ لیکن اب جب وقت آ گیا اور افغان طالبان سے اس ایشو کو اٹھایا گیا تو افغان طالبان نے یہ کہہ کر ان کے خلاف کارروائی سے معذرت کر لی کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں 20 سال پناہ دی ہے، ان لوگوں نے ہماری خاطر اپنے لوگوں کو قربان کیا ہے، یہ لوگ ہمارے شانہ بشانہ لڑے ہیں، یہ ہمارے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں۔ دوسرا عذر وہ یہ پیش کر رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے اپنے ملک میں کنٹرول کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ریٹ کو قائم کرنا ہے، اور ابھی اس سٹیج پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تیسرا عذر ان کا یہ تھا کہ ایک طرف عرب دنیا اور مغربی دنیا کا مطالبہ ہے کہ ہم القاعدہ کے خلاف کارروائی کریں، دوسری طرف چین کا مطالبہ ہے کہ ہم ETIM کے خلاف کارروائی کریں، ادھر سے روس اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ کا مطالبہ ہے کہ ہم اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے خلاف کارروائی کریں، اور ادھر سے ہمارے لیے جو اصل تھریٹ ہے وہ داعش ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی عذر پیش کیا کہ ہم اگر اس دوران TTP کے ساتھ معاملات بگاڑیں گے تو اس کا احتمال یا خطرہ موجود ہے کہ وہ بھی جا کے داعش سے مل لیں گے، تو آپ کا کام بھی مشکل ہو جائے گا، یعنی پاکستان کا، اور ہمارا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف دلائل ہے جس کی بنیاد پہ TTA کی قیادت نے، یعنی افغان طالبان نے TTP کے خلاف کارروائی سے تو معذوری ظاہر کر دی، البتہ یہ آفر کر دی پاکستان کو کہ اگر پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور دوسرا یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری سرزمین کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اب اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی ریاست کے پاس دو رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ وہ TTP کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کو بھی اپنا دشمن بنا لے اور دونوں کے خلاف جنگ چھیڑ دے، یا پھر دوسرا رستہ یہ ہے کہ وہ اس وقت افغان طالبان کے اثر و رسوخ کو اور طالبان پہ ان کے کنٹرول کو بروئے کار لا کے، یعنی TTP پہ ان کے کنٹرول کو بروئے کار لا کے ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل حل نکال دے تاکہ وہ بندوق رکھ دے، یا کم از کم مستقبل میں وہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکام کے خلاف جنگ سے باز رہیں۔